ناظرین، پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھرنے میں جہاں میڈیا نے اور مقتدر قوتوں نے بنیادی کردار ادا کیا تھا، وہاں پی ٹی آئی کے ترانوں نے بھی پی ٹی آئی کو آگے بڑھنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ خصوصاً ہمارے دوست عطاء اللہ اسحاقی کی جو ایک نظم تھی، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان کے دیکھا دیکھی پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگوں نے بھی گانے اور نظمیں بنانے شروع کر دیے، اور موجودہ گورنر سندھ ان کا ایک ترانہ کہ روک سکو تو روک لو بھی بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے روک سکو تو روک لو ایک سیاست کا اصطلاح بھی بن گیا۔ آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقاضا کر رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہے موجودہ حکومت سے کہ روک سکتے ہو تو روک لو۔ مثلاً پرانے پاکستان میں جی ڈی پی یعنی سالانہ شرح نمو 5.8% تھا، جبکہ عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں 2019 کے دوران یہ 1.90% تک گر گیا، اور امسال کے لیے -0.40 تک گرنے کا امکان ہے۔ جی ڈی پی کی یہ گرتی ہوئی گروتھ اور یہ شرح پکار رہی ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سال رواں کے دوران ہندوستان کا جی ڈی پی گروتھ 5.40%، سری لنکا کا 3.30%، افغانستان کا 2.50%، بنگلہ دیش کا 1.60%، جبکہ نئے اور پیارے پاکستان کا 0.50% رہے گا۔ افغانستان کا 2.5% اور عمران خان کے نئے پاکستان کا 0.50%۔ یہ حالت کر دی ہم نے پاکستان کی کہ افغانستان کا جی ڈی پی گروتھ ہم سے بہتر ہو گیا۔ یوں اب روک سکتے ہو تو روک لو۔ عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق سال رواں کے دوران ہندوستان میں مہنگائی کی شرح 3.5%، افغانستان میں 3.8%، بنگلہ دیش میں 5.5%، سری لنکا میں 6%، جبکہ نئے اور پیارے پاکستان میں 12% رہے گا۔ مودی کے ہندوستان میں افراط زر یا مہنگائی کی شرح 3.5% اور جنگ زدہ افغانستان میں 3.8%، جبکہ عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12% رہے گی۔ اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے پاکستان کو افغانستان سے پیچھے دھکیل دیا، اور پاکستانی غریب رو رو کر التجائے کر رہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن روکنے والا کوئی نہیں۔ پرانے پاکستان میں یعنی جون 2018 میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 116 روپے تھی، جبکہ اب نئے پاکستان میں ایک ڈالر کا تبادلہ 160 روپے سے ہو رہا ہے۔ ڈالر اوپر جاتے ہوئے للکار رہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، جبکہ روپے زوال پذیر ہو کر التجائے کر رہا ہے کہ میرے زوال کو روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن افسوس کہ روکنے والا کوئی نہیں۔ زرداری صاحب کے پرانے پاکستان میں 40 کلو گرام آٹے کی قیمت 1180 روپے تھی۔ نواز شریف صاحب کے پرانے پاکستان میں وہ قیمت 1470 روپے ہو گئی، جبکہ عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں 40 کلو آٹے کی قیمت 2800 روپے ہو گئی ہے۔ بھوکا پاکستانی روز اللہ اور رسول کے واسطے دے کر منتیں کر رہا ہے کہ آٹے کی بلند ہوتی ہوئی قیمت کو روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ گردشی قرضہ یا سرکولر ریٹ 2018 کے پرانے پاکستان میں 1100 ارب روپے تھا۔ 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں 1565 ارب روپے ہو گیا، اور 2020 میں 2240 ارب تک جا پہنچا۔ یہ اسی شرح سے آگے بڑھتا رہا تو یہ قرضہ
بھی پتہ نہیں کہ معاملے کو کہاں تک لے جائے گا، اور یہ قرضہ بھی للکار رہا ہے، پکار رہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ یہ حکومت مافیاز کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ پرانے پاکستان میں 2018 کے دوران پاکستانیوں کی فی کس آمدنی $1652 تھی۔ عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں 2019 کے دوران کم ہو کر $1455 رہ گئی، اور 2020 میں مزید کم ہو کر $1355 رہ گئی۔ اسی رفتار سے یہ فی کس آمدنی کم ہوتی رہی تو خاکہ بدہن ایک وقت آ جائے گا کہ یہ $500 سے بھی کم ہو جائے گی۔ پاکستانی غریب چیخ رہا ہے کہ اگر روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ حکومتی پالیسیاں پاکستان کے غریب نہیں بلکہ پاکستان کے وہ امیر بنا رہے ہیں جنہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے۔ زرداری صاحب کے پرانے پاکستان میں روزانہ پاکستان کا قرضہ $5 ارب بڑھ رہا تھا۔ نواز شریف صاحب کے پرانے پاکستان میں روزانہ $8 ارب بڑھ رہا تھا، جبکہ عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں روزانہ پاکستان کا قرضہ $20 ارب چل رہا ہے۔ یوں صدائیں بلند ہو رہی ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن حفیظ شیخ صاحب کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حکومت کرنے کے بعد وہ باہر چلے جائیں گے اور پھر پاکستانی جانے اور ان کا کام جانے۔ نئے پاکستان میں ایک سال کے دوران ٹماٹر کی قیمت میں 117% اضافہ ہوا، آلو کی قیمت میں 64%، دال مونگ کی قیمت میں 41%، انڈوں کی قیمت میں 40% اور چینی کی قیمت میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ غریب کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ پکار رہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے چینی مافیا اور آٹا مافیا وغیرہ کے لوگ ہی یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو چند ماہ کے دوران کروڑوں لوگوں کو نوکریاں دلوائیں گے، لیکن ان کی حکومت میں پہلے سال بے روزگار نوجوانوں کی تعداد 15.80 ملین ہو گئی، جبکہ دوسرے سال بے روزگاروں کی تعداد بڑھ کر 16.65 ملین تک پہنچ گئی۔ بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی ہے اور چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے لاڈلوں یعنی زلفی بخاری وغیرہ کی نوکریاں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو اربوں ڈالر جمع کرائیں گے، چند ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور باقی غریبوں پہ خرچ کریں گے، لیکن عمران خان صاحب آئے تو معیشت مکمل طور پر IMF کے سپرد ہوئی۔ مختصر دورے پر پاکستان آئے ہوئے IMF کے نمائندے وزیر خزانہ بنائے گئے، IMF ہی کے نمائندے کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا، IMF ہی اقتصادی پالیسیاں بنا رہی ہے، اور ہر روز یہی قومی غیرت کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن وہ کیوں روکے؟ کیونکہ اقتدار انجوائے کرنے کے بعد تو یہ لوگ واپس امریکہ اور برطانیہ جائیں گے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو پاکستان جنت بن جائے گا اور باہر کی دنیا سے لوگ روزگار حاصل کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے۔ زلفی بخاری صاحب، شہباز گل صاحب، حفیظ شیخ صاحب اور اسی طرح کے چند دانوں کو تو روزگار کے لیے پاکستان آنا پڑ گیا اور انہیں بڑا اچھا روزگار مل بھی گیا، لیکن باقی ہر پروفیشنل اور صاحب سرمایہ پاکستان سے بھاگ رہا ہے۔ گھٹن اور جبر کی فضا کی وجہ سے یہاں کا دانشور اور پروفیسر بھی فرار ہو رہا ہے۔ ہم پکار رہے ہیں کہ ان قیمتی لوگوں کو جانے سے روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اس حکومت کو عالی دماغوں کی نہیں
بلکہ شہباز گل جیسے زبان درازوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تبدیلی آتے ہی پی آئی اے کو دوبارہ دنیا کا نمبر 1 ایئر لائن بنایا جائے گا، لیکن تبدیلی نے آتے ہی پی آئی اے کا جہاز اپنے ہاتھوں سے ہی ڈبو دیا۔ ہمارے پائلٹس جنہوں نے امارات ایئر لائن کے پائلٹوں کی تربیت کی تھی پوری دنیا میں بدنام کر دیے گئے۔ آج ہمارے جہاز یورپ نہیں جا سکتے۔ یہاں ہر کوئی پکار رہا ہے کہ یورپ کو اس طرح کے فیصلوں سے روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن کسی کو فکر نہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے قریبی مشیروں کے بیرون ملک کاروبار تو پھل پھول رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے قریبی مشیروں کے بیرون ملک کاروبار تو پھل پھول رہے ہیں۔ قوم سے وعدے کیے گئے تھے کہ تبدیلی آئے گی تو پاکستانی عوام کو مافیاؤں سے نجات دلا دی جائے گی اور غریبوں کو مد نظر رکھ کر آزادانہ اقتصادی پالیسیاں اپنائی جائیں گی، لیکن آج پاکستان اور دنیا بھر کی مافیائیں پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ ملٹی نیشنل مافیا، کنسٹرکشن مافیا، شوگر مافیا، صنعتی مافیا، آٹا مافیا، حتیٰ کہ میڈیا مافیا، سب کے سب حکومت میں گھسی ہوئی ہیں اور سب اقتصادی پالیسیاں ان کی مرضی اور منشا سے بنائی جا رہی ہیں۔ آج پاکستانی مافیاز جتنی خوشحال ہیں پہلے کبھی نہ تھی، اور غریب جتنا آج بدحال ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ مختلف مافیاز پی ٹی آئی کے انقلابیوں کو ہر روز للکار رہی ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، جبکہ دوسری طرف غربت اور بے روزگاری سے تباہال غریب رو رو کر پکار رہا ہے کہ اللہ کے بندو روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن روکنے والا کوئی نہیں، بلکہ آئے روز یہ مافیاز عمران خان صاحب کے گرد اپنا دائرہ مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں۔